ہو جائے گا۔ جس دن اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو گئی اس دن یہ وبا، بیماری، پریشانی سب ساری کی ساری ختم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم بات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت سارے ملک میں ایک ایک صوبہ، ایک ایک ضلع، ایک ایک شہر، ایک ایک محلہ، ایک ایک قصبہ اس بات کی فکر میں ہے۔ ہر ایک ایک شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا دن آنے والا ہے کہ اس دن ہم عید الفطر کی نماز کس طرح ادا کریں گے۔ اور اس وقت سارے ہندوستان میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ہر دھارمک استھل بند ہے، دھارمک استھلوں میں کوئی کسی کو جمع نہیں کر سکتا، 3 یا 4 لوگوں کی پرمیشن ہے، اس سے زائد لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اور ساتھ ہی ایک سوال ایک بھائی نے یہ کیا کہ لاک ڈاؤن میں ابھی تک ہم جمعے کی نماز گھر میں ادا کر رہے تھے ود خطبے کے ساتھ، کہ اب ایک سوال آیا ہے کہ جمعے کی نماز گھر میں نہیں ہوتی ہے، جمعے کی نماز گھر میں ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو ناظرین، آج انہی باتوں کو لے کر ہم آپ حضرات کے سامنے خلاصہ کرنے والے ہیں۔ تو سمجھیے کہ اس وقت سارے ملک میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اگر یہ لاک ڈاؤن آگے چل کر کھلتا بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور عید کے بعد کہیں جا کر لاک ڈاؤن کھلے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ جمعے کی بات جو آپ حضرات کے سامنے ہم نے پیش کی تھی کہ جمعے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ ہم اب تک جمعے کی نماز گھر میں ادا کر رہے تھے، اب اچانک سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ گھر میں جمعے کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ تو ناظرین یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ جو حالات چل رہے ہیں، جو مسئلہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لاک ڈاؤن میں کے بنا پر پیش کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ایسا کرنا ٹھیک ہے کہ جو جمعے کا مسئلہ ہے، عام دنوں میں جمعے کی نماز گھر میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ عام دنوں میں مسجد میں نماز پڑھنے کی ہمیں مکمل اجازت ہوتی ہے۔ مکمل اجازت کی بنا پر ہماری نماز گھر میں جماعت جمعے کی نہیں ہو سکتی۔ اگر عام دنوں میں ہم جمعے کی نماز گھر پر ادا کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور ایسے لاک ڈاؤن کے موقع پر اگر ہم اپنے گھروں میں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں جس میں 3 سے زائد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس موقع پر ہم جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور ہماری نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ اس وقت ہمیں مسجد سے روک دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ ایک وبا جو بیماری کورونا وائرس چل رہا ہے، وہ حکومت کا ماننا ہے، WHO کی رپورٹ ہے کہ آپس میں زیادہ لوگ آپس میں ملنے کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے، ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ اسی وجہ سے حکومت کا کہنا ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہزاروں کے بیچ میں، 100-200 کے بیچ میں، 10-20 کے بیچ میں شاید ایک شخص جو اس بیماری سے لبریز ہو، اس بیماری سے جوجھ رہا ہو، اس بیماری میں مبتلا ہو، اگر خدا نہ خواستہ ایسی محفل میں آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو ایک کی وجہ سے سارے کے سارے اس بیماری کی زد میں آ جائیں۔ تو اس وجہ سے
مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، مسجد میں نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے، تو اس وجہ سے 3 سے زائد لوگ اگر ہمارے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی جمعہ پڑھانے والا موجود ہے، خطبہ پڑھا سکتا ہے، تو اس موقع پر ہم جمعہ کی نماز اپنے گھر پر ادا کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے اسی طریقے سے عید کا مسئلہ ہے کہ عید جمعہ میں اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے جمعہ آدمی نہیں پڑھ پاتا، جماعت نہیں مل پاتی، تو وہ جمعہ کا بدل ظہر کی نماز ادا کر لیتا ہے۔ لیکن عید کا مسئلہ بہت اہم ہے، عید کی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر واجب ہے، تو ایسے موقع پر اگر انسان کو عید کی نماز نہ ملے تو وہ کیا دوسری نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو سمجھیے عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر کسی کی عید کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ عید کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ عید کی نماز میں 3 سے زائد لوگ چاہیے جس طریقے سے جمعہ میں چاہیے۔ تو سمجھیے اب اسے عید کی نماز میں 3 سے زائد لوگ جماعت کرنے کے لیے نہیں ملتے، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ اس صورت میں یہ کرے کہ چاشت کی نماز کو پڑھ لے، لیکن اس مستحب ہے، بہتر ہے اگر پڑھ لے، لیکن اس کی عید کی نماز ادا نہیں ہوگی، عید کی نماز اس کی باقی رہے گی۔ لیکن ناظرین سمجھنا یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کے چلتے اگر ہم اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کرنا چاہیں تو کس طریقے سے ہوگی؟ تو سمجھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں عید کی نماز کرائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اب تک جمعہ کی نماز لاک ڈاؤن کے موقع پر ہم اپنے گھروں میں ادا کر رہے تھے، تو اسی طریقے سے عید کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز میں یہ ہے کہ 3 سے زائد لوگ آپ کے گھر میں موجود ہوں اور اس میں سے ایک نماز پڑھانے والا ہو اور 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیروں کے پڑھا دے، اور پڑھانے والا نماز پڑھانے والا موجود ہے وہ نماز پڑھا دے، پیچھے 3 سے زائد لوگ نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد خطبہ دینا مستحب ہے، اس کے بعد خطبہ دے دیا جائے تو آپ کی عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گھر پر اگر ممبر نہیں ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو سمجھیے اگر آپ کے گھر پر ممبر نہیں ہے تو آپ اینٹوں کا ایک ممبر بنا لیجئے، اور اگر وہ نہیں بنا سکتے تو آپ کرسی رکھ لیجئے، کرسی رکھنے کے بعد زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین اس طریقے سے اگر لاک ڈاؤن کے موقع پر جمعہ کی نماز گھر میں ادا کر رہے ہیں تو کرتے رہیے۔ تو اور جس طریقے سے عید کا موقع آئے تو عید کے موقع پر بھی ایسا کرنا ہے کہ 3 سے زائد لوگ جمع کیے جائیں، اور جمع کرنے کے بعد ایک کو امام بنا دیا جائے جو آپ کو نماز صحیح طریقے سے پڑھا دے، اور پڑھانے کے بعد خطبہ پڑھ دے، تو ناظرین آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو اس وقت ساری دنیا میں ہر شخص، سارے ملک میں، ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر قصبے میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں آدمی اسی فکر میں لگا ہے تو کیا ہوگا، کیسے نماز ہوگی؟ تو ناظرین نماز اسی طریقے سے ہوگی کہ آپ کا علاقائی مصلی، یعنی آپ کے علاقائی مصلی میں عیدگاہ کا امام یہ اعلان کرے گا کہ سارے شہر میں اپنے اپنے گھروں میں جس طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہو اسی طریقے سے عید کی نماز ادا کر لیجئے۔ تو ناظرین اعلان کرنے کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں میں جس طریقے سے جمعہ کی نماز اسی طریقے سے عید کی نماز ادا کر لیجئے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ مسئلہ بہت بہتر طریقے سے آ چکا ہوگا۔ اگر اب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل تعالی اس کا بھی جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ ناظرین ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے،
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، کیونکہ اس وقت یہ مسئلہ ایک دو کا نہیں، آپ کا اور میرا نہیں، اس وقت یہ مسئلہ سارے ملک پر بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مسئلے سے جانکاری ہو جائے گی اور معلومات ہو جائے گی، فکر دور ہو جائے گی کیا عید کی نماز کیسے ہوگی۔ تو ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم روزانہ کے مسئلے مسائل اپلوڈ کریں اور وہ اپڈیٹ آپ کے پاس فوراً آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔